Hello everyone, I am your host خرم خان and you are watching 91 News سچ کی آواز. ناظرین، بڑے افسوس کے ساتھ مجھے ایک بات کہنی پڑ رہی ہے. جو انڈیا میں حرکت کی گئی ہے حرمت رسول کے اوپر، جہاں پہ پوری دنیا کے مسلمان اس وقت احتجاج کر رہے ہیں، اور میرے پاس تو شاید الفاظ بھی نہیں ہیں کہ جتنا بھی اس کو پروٹیسٹ کیا جائے، جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے، شاید الفاظ بھی کم پڑ جائیں. عنایت اللہ اسیر صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جو حرکت ہوئی ہے، پہلے بھی اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں، لیکن ہم کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ، کبھی بھی ان کی شان کی گستاخی کو کوئی بھی مسلمان جو ایمان رکھتا ہے وہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا. اور جو انڈیا کی طرف سے یہ حرکت ہوئی ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بس بارے میں؟ خرم صاحب، جو جتنی بھی افسوس کی جائے نا، نہایت کم ہے. انڈیا دنیا کی بہت بڑی آبادی ہے جس میں مسلمان رہتے ہیں. 30 کروڑ سے اوپر مسلمان رہتے ہیں، کوئی ایک دو نہیں، 30 کروڑ سے اوپر. تو ان کے عقیدے کے مطابق کم از کم ان کو یہ کم از کم کچھ بھی نہیں ہے تو اپنے ملک کے شہریوں کے مسلمانوں کا تو خیال رکھو. حالانکہ ہمارے دین میں کسی بھی اسلام سے باہر جتنے ہماری اقلیتیں ہیں، ہم ان کا عزت احترام کرتے ہیں، چاہے ہندو ہوں، سکھ ہوں، پارسی ہوں، قادیانی ہوں، یا جا کے ہمارے کلاش برادر ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں. کوئی بھی اس طرح کی بات ان کے مسلک، ان کے مذہب، ان کے عقیدے کے متعلق ہمارے کسی بڑے کسی چھوٹے کی زبان سے کوئی ان کی طرف سے ایسی بات نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں حکم ہے کہ ہم کسی پر اپنے لا اکراہ فی الدین ہے. ہم کسی کو زور زبردستی اللہ پر ایمان لانے پر مجبور نہیں کرتے. یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. ہمارے نبی نے نہیں کیا، ہمارے رسول نے کیا، ہمارا اللہ نے یہ حکم نہیں دیا ہے. دین تو اپنے مرضی سے لائی جا سکتی ہے. بالکل. ابھی ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں نہ سکھ کی زندگی آرام سے ہے. سب نے دیکھا کیا حالات تھے. 2 سال وہ احتجاج کرتے رہے، ان کو بیچاروں کو کیسے دبایا. اسی طرح وہاں پہ مسلمانوں کا جو حالت ہے، عشاء کی نماز کے لیے لوگ مسجدوں میں نہیں جا سکتے، خدا کے گھر وہاں محفوظ نہیں ہے، اور وہاں پہ ہماری بچیاں اپنا نقاب پہن کے کالجوں میں ہیں. یہ اپنے آپ کو مہذب ملک کیسے کہتا ہے؟ میں تو اس پہ حیران ہوں. مودی کی جو غلطی ہے، یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ پورے عالم کے 1.5 ارب مسلمان، ہم کمزور تو ہیں، ہم گناہ گار تو ہیں، ہم اتنے بڑے زبردست مستقل نہیں کر سکتے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ ہر کلمہ گو، چاہے وہ کتنا بڑا گناہ گار ہو، مگر نبی کی حرمت پہ، اس پہ عزت پہ اپنے جان دینے کو فخر محسوس کرتا ہے. یہ انڈیا کے سامنے ہو، انڈیا کے پاکستان نہیں بنا تھا، وہاں پہ جو کچھ ہوا سب کو معلوم ہے، وہ جو کتابوں میں آئی ہے. تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا، پورے عالم انسانیت کو شرمندہ کیا ہے انڈیا کے حکمران. بالکل، آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، ساری زندگی انہوں نے پیار بانٹا، اپنوں کے ساتھ ہی نہیں، سب کے سب مذہبوں کو. اس وقت میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ قریش مکہ جو تھے، قریش کے لوگ تھے، وہ کتنے ظلم و زیادتی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سب کو جوڑنے کی کوشش کی، سب کو ایک کرنے کی کوشش کی. اور یہ صرف بالکل آپ کی بات زبردست ہے، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ ان کی جو تعلیمات ہیں ان کی، بلکہ ہمارا مذہب تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دوسرے مذہبوں کا احترام کریں، ان کی رسپیکٹ کریں. اور اس طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ کوئی بات کرے گا، کوئی مسلمان اس کو برداشت کر جائے، یہ کبھی ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے. اور یہ عنایت صاحب ایک چیز اور بتائیں، یہ ہر دفعہ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ کوئی اسٹرکٹ قسم کا تمام مسلم امہ کو چاہیے کہ ایک اسٹرکٹ قسم کی کوئی ایسا قانون بنا دیں کہ کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت میں اس طرح کی بات، اس طرح کی حرکت، اس طرح کی گستاخی کبھی نہ کر سکے. اصل بات یہ ہے نا خرم بھائی، اصل میں جو ہے نا، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ہمارا جو متحد نہ ہونا، مسلمانوں کا بکھرے انداز میں 1.5 ارب میں ہونا، حالانکہ ہمارا ایک خدا، ایک رسول، ایک قبلہ، ایک نماز اور ایک قرآن اور ایک ہی عقیدے پہ ہم عقیدہ رکھتے ہوئے چھوٹے موٹی باتوں پہ ہم ایک دوسرے سے بہت دور ہیں. مگر اس کے باوجود، ان تمام کمزوریوں کے باوجود، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ قربان ہونے کے لیے پورے عالم کے مسلمان وحدت امت کے رسی پہ باندھے ہوئے ہیں. اس سے ہندوستان کے یہ بدگمانی نہ کرے کہ یہ میں چپ رہیں گے. ہم ان کو روک نہیں سکیں گے. پاکستان کی حکومت، اگر عالم کے مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے نبی پاک، اور اٹھ کھڑے ہوں گے،
ابھی یہ لہر چل رہی ہے. اگر یہی حال ہندوستان مسلمانوں سے کہ بچیوں کے نقاب اتارنا, عشاء کی نماز کے لیے جانے نہیں دینا, ان کے مسجدوں کو جلانا, یہ حالت اگر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح قسم کی گستاخانہ الفاظ ادا کرنا, ہمارے پڑوسی ہو, کوئی پڑوسی کا تو خیال رکھتا ہے انسان, تم انسان ہو کہ کیا ہو. میں تو کہتا ہوں مودی کی جو ظالمانہ وہ کس لیے ہے؟ اپنے سیاسی ووٹ کے لیے, تاکہ بیچارے سیدھے سادے ہندوستان کے ہندوؤں کو ووٹ لے لے. تو اس لیے وہ اس طرح کے بعضی موقعوں پہ جب کمزور ہوتا ہے تو یکدم کو اس طرح کی گندگی کرتا ہے. تو اسی لیے میری گزارش یہ ہے کہ خاص کر میں چترال میں بیٹھا ہوں, اور چترال ایک تاریخی مجاہدین کا علاقہ ہے. یہاں کے لوگ زبردست شکاری ہیں, ہم چھوٹے چھوٹے پرندوں کو نہیں چھوڑتے. آپ کو پتہ ہے چترال کی تاریخ, ہر گھر میں چیز موجود ہے تھوڑی بہت شکار کی, اور ہمیں سکھانے کی لڑائی ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. چترال کا ہر نوجوان جو ہے نا یہ مجاہد ہے. یہ ہندوستان کے خلاف جب کھڑے ہو گئے, اگر پاکستان نے اجازت دیا کہ چترال کے نوجوانوں اپنے ماں باپ آبا و اجداد کی تاریخ دہراؤ, آؤ ذرا پاکستان آرمی کے حکم پر دوبارہ مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے جو چھوٹا حصہ رہ گیا ہے آ جاؤ کہا, تو ہم کچھ نہیں مانگے پاکستان سے. ہمیں صرف یہ حکم دے دے, ہم یقیناً اپنا خرچ لے کے, اپنا سب کچھ لے کے ہم جو ہے نا مقبوضہ کشمیر میں دوبارہ داخل ہوں گے, اور مقبوضہ کشمیر کو ہندوؤں کے گلے سے کھینچ کے باہر نکال کے آزاد کریں گے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, میں نے ایک بات ابھی آگے چلا گیا, میں عالم کے مسلمان اگر میرے اور افغانستان کی کوئی باؤنڈری ہے, یہ انتظامی باؤنڈری ہے. مسلمانوں کا آپس میں کوئی باؤنڈری نہیں ہوتا. پورے تاجکستان, قازقستان, ترکمانستان, ایران, ترکی اور چچنیا اور اسی طرح عراق, اسی طرح تمام عالم کے مسلمان اگر انڈیا کے خلاف کھڑے ہو کر آ گئے, اب مجاہدین پاکستان میں آ گئے, تو ہم ان کا راستہ نہیں روک سکیں گے. لہٰذا مودی کو اپنا زبان سنبھالنا ہوگا. اگر امن سے ہندوستان کو رکھنا ہے, ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمانوں کے عزت, آبرو, حرمت, ان کے مذہبی عقیدے کا خیال رکھ کر ہندوستان کو متحد رکھنا ہوگا. ورنہ اس کے سامنے روس کا انجام, اس کے سامنے اس سے بڑا سپر پاور تھا, اس نے وہاں جو کچھ کیا اس کے 18 ٹکڑے ہو گئے. تو یہی ہندوستان اگر اپنا یہی رویہ مودی نے رکھا تو ایک دن دور نہیں کہ ہندوستان کے 10 ٹکڑے ہو جائیں گے. بہت شکریہ عنایت اللہ اسیر صاحب. ناظرین, آپ نے عنایت اللہ اسیر صاحب کی باتیں سنی. میں مودی سرکار کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم مسلمان کمزور نہیں ہیں, نہ ہمیں کوئی کمزور سمجھے. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امن اور پیار سکھایا ہے, تو ان کی تعلیمات ہماری سر آنکھوں پہ ہیں. اگر کسی نے دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت میں گستاخی کرنے کی کوشش کی, تو یہ قوم ایسی ہے کہ تاریخ جانتی ہے, اسلام کی تاریخ آج بھی لوگ جانتے ہیں کہ کیا کیا کفار کے ساتھ ہوا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. 91 نیوز سچ کی.